کیا آپ جانتے ہیں گیزا ڈیزرٹ میں ان پیرامڈز کے نیچے جنہیں دنیا بھر سے لوگ روز دیکھنے آتے ہیں کچھ ایسا چھپا ہوا ہے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ پرانا اور گہرا ہے۔ مارچ 2025 ایک ریسرچ ٹیم نے ایک ایسی کھوج کا دعویٰ کیا جو آرکیولوجیکل ہسٹری کا سب سے بڑا راز بن گیا۔ انہوں نے ریڈار ٹیکنالوجی کے ذریعے پیرامڈز کے نیچے ایک پورا انڈر گراؤنڈ کمپلیکس ڈیٹیکٹ کیا جس میں اسپائرل سٹیئر کیسز، بڑے کوریڈورز اور ایک پرانا واٹر سسٹم بھی شامل تھا۔ یہ وہی ہال آف ریکارڈز ہے جس کا ذکر اٹلانٹس کی کہانیوں میں ملتا تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر سب سے پہلے گریک فلسفر پلاٹو نے اپنی کتابوں میں کیا تھا۔ ان کے مطابق اٹلانٹس ایک انتہائی ڈیولپ شہر تھا جو ایک ہی رات میں سمندر میں ڈوب گیا۔ آج تک لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا اٹلانٹس اصل میں موجود تھا یا یہ صرف ایک کہانی ہے، لیکن کچھ تھیوریز کہتی ہے کہ اٹلانٹس کی سویلائزیشن نے اپنا نالج کہیں چھپا دیا تھا، اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ نالج اور انفارمیشن گیزا کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ گیزا کے پلیٹو کے نیچے جہاں صدیوں سے ایکسکیویشن اور ریسرچ ہوتی رہی ہے، اس دفعہ کچھ نیا ہوا۔ پروفیسر کوراڈو میلنگا اور ان کی ٹیم نے انڈر گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار یوز کرتے ہوئے کچھ ایسے پیٹرنز ڈیٹیکٹ کیے ہیں جو نیچر کے رینڈم فارمیشنز نہیں لگتے ہیں بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے ڈیزائن جیسے دکھتے ہیں۔ سیدھی لائنز، سیمیٹریکل کوریڈورز اور سب سے حیرت انگیز چیز 8 بڑے ورٹیکل شافٹس، ہر ایک اتنا گہرا کہ آئیفل ٹاور سے بھی 2 گنا لمبائی میں نیچے جاتا ہے۔ ان شافٹس کی وال اتنی سموتھ تھی کہ انہیں دیکھ کر یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ کسی نیچرل ایروژن کا نتیجہ ہے۔ اور جب ریڈار امیجز میں اسپائرل سٹیئر کیسز دکھنے لگے کورک سکریو جیسے پیٹرنز کے ساتھ، تو سب حیران رہ گئے۔ اس طرح کی سٹیئر کیسز اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ یہ اسٹرکچر صرف بنائے نہیں گئے تھے بلکہ ایکٹیولی استعمال بھی ہوتے تھے۔ جب ان سپائرل شافٹس کے نیچے کا حصہ سکین کیا گیا تو مزید کچھ عجیب سامنے آیا۔ بیس میں کیوب شیپ چیمبرز دکھائی دیے جن کا سائز اتنا بڑا تھا کہ ہر ایک چیمبر لگ بھگ ایک پوری ریزیڈینشل کالونی یعنی ایک سٹی بلاک کے برابر تھا۔ ہر چیمبر پرفیکٹلی سکوئر شیپ میں تھا اور ایک ہی جیسے ڈیپتھ میں بنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ چیمبر کس کام کے لیے بنائے گئے تھے؟ کیا یہ ٹومز تھے یا کوئی سیکرٹ ٹیمپلز یا پھر ایک اینشین لائبریری جس میں دنیا کے سب سے بڑے راز چھپائے گئے ہیں؟ ان انڈر گراؤنڈ میز میں انٹر کنیکٹڈ راستے اور کوریڈورز بھی ملے، ایسے نہیں جیسے ایک نیچرل کیو سسٹم میں ہوتے ہیں بلکہ جیسے کسی انجینئر نے پلاننگ کے ساتھ بنائے ہو۔ کچھ چیمبرز کا الائنمنٹ پیرامڈز کے اوپر والے فیچر سے ایگزیکٹلی میچ کرتا تھا، جیسے کسی نے زمین کے اوپر اور نیچے دونوں کا ڈیزائن ایک ساتھ سوچا ہو۔ لیکن جب پروفیسر میلنگا اور ان کی ٹیم نے اپنی ڈسکوریز پبلک کی تو کنٹروورسی بھی شروع ہو گئی۔ مشہور ایجپٹولوجسٹ ڈاکٹر زاہی حواس نے ان فائنڈنگز کو ان سائنٹیفک اور مس لیڈنگ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اب تک پراپر پیئر ریویو نہیں ہوا ہے، اور پبلک کو جو ویژولز دکھائے گئے ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ میلنگا پہ پہلے سے ہی فرنج سائنس اور ایلین ایبڈکشن جیسے آئیڈیاز سے جڑے ہونے کا الزام بھی ہے، اس لیے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک اور اوور انٹرپریٹیشن کا کیس ہے۔ پھر ایک اور عجیب نشان ملا، پانی۔ جب سکینز اور ڈیٹیل ہوئے تو پتہ چلا کہ کوریڈورز اور سٹیئر کیسز کے بیچ میں نیرو چینلز بھی ہے جو کسی اینشین واٹر سسٹم کا حصہ لگتے ہیں۔ ان کا لے آؤٹ اتنا آرگنائز تھا کہ یہ نیچرل ایروژن کا ریزلٹ نہیں لگتا تھا، بلکہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ شاید گیزا پلیٹو کے نیچے پانی چلا کرتا تھا، نائل ریور کے ریزروائر سے کنیکٹ ہو کے۔ واٹر کا ہونا صرف ایک پریکٹیکل ضرورت نہیں تھی بلکہ یہ اینشین ایجپشن مائتھولوجی میں ڈیپ سمبولک امپورٹنس رکھتا تھا۔ ان کے مطابق دنیا کا آغاز ایک باؤنڈ لیس اوشین نن سے ہوا تھا۔ یہ مان لینا لوجیکل ہے کہ اگر انڈر گراؤنڈ کمپلیکس میں واٹر سسٹم تھا تو شاید اس کا کوئی ریلیجیس یا سیریمونیل مقصد بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ سپائرل سٹیئر کیسز سے نیچے جا کر
ریچولز پرفارم کرتے تھے اور پانی کے بیچ اسپرچول جرنیز کو طے کرتے تھے۔ دنیا کے کچھ اور اینشینٹ انڈر گراؤنڈ سائٹس جیسے مالٹا کا ہائپوجیم اور ڈیلفی کے اوریکل چیمبر میں بھی پانی اور ساؤنڈ کی پراپرٹیز کا استعمال ہوتا تھا۔ واٹر کے فلو سے ایکوز پیدا کرنا یا اسپیشل ساؤنڈ فریکوینسیز کو ایمپلیفائی کرنا۔ آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ ریسرچ ابھی شروعاتی سٹیج میں ہے۔ اب تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ سٹرکچر کس زمانے کے ہیں، کس نے بنائے اور کس مقصد سے، لیکن اگر آگے چل کر سیڈیمنٹ سیمپلز یا منرل سے واٹر ایکٹیویٹی کا رزلٹ ملتا ہے تو پہلی بار ہم گیزا کے ان انڈر گراؤنڈ سٹرکچرز کا سائنٹیفک ٹائم لائن اسٹیبلش کر سکیں گے اور شاید ایک نئے راز کا پتہ لگا سکیں گے۔ آخر میں جب ہم گیزا، جہاں کے سرفیس کے راز ہمیں ہزاروں سالوں سے حیران کرتے ہوئے آئے ہیں، تو اب ہم جانتے ہیں کہ نیچے بھی ایک اور پرانی کہانی چھپی ہے، شاید وہ کہانی جو کبھی اٹلانٹس کے ساتھ کھو گئی تھی، یا ایک نئی کہانی جو ابھی کھلنے جا رہی ہے۔ اسکرین پر آپ کے لیے کچھ اور ویڈیوز ہے، انہیں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔